ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو اور اگر یؤاخذ مؤاخذہ کرے اللہ تعالی الناس لوگوں کا بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترکا تو نہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابتن کوئی جاندار، کوئی چوپایا جاندار وہ پھر اس زمین پر زندہ باقی نہ رہے، ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، مؤخر کر رہا ہے ان کے معاملے کو، الی اجل مدت تک، مسمن مقرر، گنی چنی نام لی ہوئی۔ اس سے قبل سورۃ النحل میں مختلف موضوعات بیان ہوئے، جیسا کہ ہم نے اس بات کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عموماً عقائد کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے بھی سر فہرست عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو تفصیل سے ان کے اندر بیان کیا، اور انہی سے متعلقہ جتنی گمراہیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ آخرت کے حوالے سے اور کچھ اسی طرح ان کے بعض غلط عقائد کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کا ظلم بہت بڑھ چکا ہے، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے نامناسب مقام پہ رکھنا۔ تو سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اس معاشرے میں چونکہ شرک پایا جاتا تھا، یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ عدل ہے، اور یہ ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، تو یہ ظلم ہے۔ پھر اسی طرح سے دیگر ظلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دنیا میں ایک ظلم قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بن جائے گا۔ پھر اسی طرح سے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے، حق تلفیاں کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے، تو یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑنے لگے، ان کا مواخذہ کرے، تو اس زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے۔ سورہ فاطر کے آخر میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ تو پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ نہ کسی کے آگے مجبور ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آگے بے بس ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محبت کے آگے، نہ کسی کے جبر اور قہر کے آگے، کوئی اللہ کی بے بسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کر رہا ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے نا، اس تک اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ ہر شخص کا وقت مقرر ہے موت تک کے لیے، وہ بیان کردہ ہے، ذکر ہوا ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے وہ آ کب جانا ہے۔ اسی طرح سے بعض اقوام کے لحاظ سے اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ان کا ظلم جبر کتنا بڑھے گا، تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا، پھر جب جاء آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، ان کی مدت پوری ہو جائے گی، لا یستأخرون نہیں یہ لیٹ ہوں گے، نہیں یہ تاخیر کر سکیں گے، ساعتن لمحہ بھر کے لیے، ولا یستقدمون اور نہ یہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ لیٹ ہوں گے نہ پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے ہی ان کا وقت آ جائے یا اس سے آگے نکل جائیں، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے لیٹ کر دیں یا اللہ تعالیٰ اس کو مزید لیٹ کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وقت جو مقرر ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہو جائے گا،
اور ان کی پکڑ اس وقت ہو جائے گی۔ موت کا جو وقت مقرر ہے لمحہ بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کسی قوم کی اللہ نے گرفت کرنی ہے، کسی قوم پر اللہ نے اپنا عذاب اتارنا ہے تو وہ بھی لمحہ بھر کے لیے نہ لیٹ ہوتا ہے نہ پہلے آتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِلَّهِ اللہ کے لیے مَا يَكْرَهُونَ جو وہ ناپسند کرتے ہیں، خود ان کو جو ناپسند ہے وہ اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، تو جو خوشخبری ملتی اب اس کی وجہ سے سر چھپاتا پھرتا، ٹھیک ہے، اور اب منصوبے بنا رہا ہوتا۔ ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو بیٹی بنائے رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دفن کر دے۔ اتنی نفرت بیٹیوں سے، لیکن اللہ کے لیے کہتے نہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں انہوں نے بنائی، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جو ناپسند خود کرتے ہیں نا اللہ کے لیے اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ، ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو شرک ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے روئے زمین کا۔ تو ان کی زبانوں سے جو نکل رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انا کہ بے شک لہم ان کے لیے الحسنہ اچھا ہے، انجام اچھا ہوگا۔ کہا کرتے تھے جس رب نے دنیا میں نوازا وہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ تمہیں دنیا میں نہیں نہ نوازا، تمہیں اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ یہ ان کے خود ساختہ دعوے ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا دار لوگوں کی زبانوں پر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ذکر کی، جھوٹ ہے سرے سے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ دنیا میں نواز دے اپنی نعمتوں سے اللہ نے آخرت میں بھی اس کو نوازنا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کسی کی نیکیوں کا اس کو دنیا میں بدلہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کے لیے آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں، یہ کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ لا جرم کوئی شک نہیں، انا کہ بے شک لہم ان کے لیے النار آگ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، آگ ہی آگ، آگ کا ہی بچھونا، آگ کے لحاف، اور ہر طرف آگ ہی آگ، تو جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ مفرتون کمی نہیں کیے جائیں گے۔ یا دوسرا معنی ہے ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑا کر کے اب ان کو انتظار کروایا جائے، نہیں، بلکہ بغیر انتظار کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب اس میں داخل ہوں گے تو وہاں پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی بلکہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا الی امم امتوں کی طرف، من قبلی کا آپ سے پہلے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، آپ کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، سب کی طرف اللہ کے رسول آئے، نبی آئے۔ فزینا پس خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، ان کے عمل بڑے مزین بنا دیے، بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور شراب اور بدکاریاں اور زنا، یہ سب گناہ شیطان نے ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا کر پیش کیے۔ ان کے اندر ان کو بڑا مزہ آتا، اللہ کی عبادت کی طرف ذرا توجہ نہ ہوتی، رسول کی دعوت کا ذرا خیال نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا فہوا پس وہ یعنی شیطان ہی، ولیہم ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، الیوم آج بھی، قیامت کے دن اعلان ہوگا جس کی تم دنیا میں مانتے رہے ہو نا تمہارا دوست آج وہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے رب کی مانی ہوگی تو قیامت کے دن رب ان کا دوست ہوگا، اور جنہوں نے شیطان کی مانی ہوگی قیامت کے دن شیطان ان کا دوست ہوگا۔ فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے کہ میں نے قیامت کے دن کس کو اپنا دوست بنانا ہے، اور اس کا انحصار دنیا کے اعمال کے اوپر ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم،
دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، الا مگر، لتبینا تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی اس چیز کو، اختلفوا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، فیہ اس میں، جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں نا آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ مشرکین مکہ نے اختلاف کیا، یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، جس نے بھی جس بارے میں بھی اختلاف کیا آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ بھئی موقف کس کا صحیح ہے۔ وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن اترا اس مقصد کے لیے ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اور لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ہدایت اور رحمت کا کردار ادا کرے۔ سیدھی راہ پر چلیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اختلافات کا فیصلہ ہوگا، اس کی روشنی میں جو لوگ ہدایت پر آئیں گے ان کے لیے قرآن رحمت بن جائے گا۔ رحمت بن کے اترا سب کے لیے ہے، لیکن ملے گی کن کو؟ جو ایمان والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، انزل نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، فاحیا پس زندہ کیا، بہی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بالکل بنجر تھی، بے آباد تھی، زندگی تھی نہیں اس میں، کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ اس میں کوئی سبزہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن آسمان سے پانی اترا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد لہلہاتے ہوئے کھیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ پیچھے چونکہ ذکر ہو رہا تھا عقیدہ آخرت کا بھی اور لوگوں کی ان باتوں کا ذکر کہ کس نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد، تو اللہ نے اس کو بطور دلیل کا ذکر کیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت دلیل ہے کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنی زندہ مخلوق کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃً البتہ نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں، جو باتوں کو سنیں گے، کان لگائیں گے، ان کے کانوں کے ذریعے اللہ کے فرامین دل پر اتریں گے تو اثر ہوگا۔ جس نے سننا ہی نہیں ہے، بہرا بن کے رہنا ہے، یا وہ کردار ادا کرنا کہ کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھتے ہی نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے ہی نہیں، بہرے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ تو پھر جانوروں جیسے ہیں، انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فہم عطا فرمائے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے، ان کا مواخذہ کرے، تو اس زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا، مدت پوری ہو جائے گی، تو لمحہ بھر کے لیے نہ یہ لیٹ ہوں گے نہ یہ پہل کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے وہ کچھ بیان کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ان لہم الحسنى، کہ بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، لا جرم ان لہم النار، کوئی شک نہیں بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک انہیں انتظار نہیں کروایا جائے گا یا کمی نہیں کی جائے گی۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف
یقیناً ہم نے رسول بھیجے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، فهو ولیہم اليوم، پس آج یعنی قیامت کے دن بھی وہی ان کا دوست ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے وہ سب بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، نشانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔